خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، آپ پر، عطا صاحب پر جو نبی ہیں، سورج صاحب پر جو نبی ہیں، اور جو دیگر لوگ خدا کی تلاش میں ہیں اور ان کے دل خدا کی دیدار کے بغیر ان کے لیے نہ جنت کا کوئی سما ہے، نہ کوئی وہ اور چیز مانگتے ہیں سوائے دیدار الہی کے۔ تو میں آگے ہوں، جب آپ مناسب سمجھے شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کو پیور ڈسکشن گروپ میں ایک اور سوال و جواب کے نشست کے لیے۔ محترم زاہد خان صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش آمدید، ویلکم سر۔ محترم زاہد خان صاحب، استقبال ہے آپ کا۔ میری نالج میں بھی کافی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ بھی ایک گاڈس گریس ہی ہے کہ ممبرز اپنی پرسنل فیلنگز یا یہ کہ اپنی باتیں، اپنے خیالات میرے سے پرسنلی طور پر بلا جھجک وداؤٹ ہیزیٹیشن شیئر کر لیتے ہیں۔ آپ کے فالوورز کیونکہ میری جانکاری میں ہے کہ کافی بنتے جا رہے ہیں، اور آپ ہی مجھے ایسی واحد شخصیت لگے ٹو بی ویری فرینک اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ سر، کہ اور جماعتوں میں یا اور نظام میں یا اور مذہبوں میں میں نے یہ دیکھا ہے، فرقاز میں، کہ سپوز ہسبینڈ کی سوچ کچھ اور ہو گئی عقائد کے ریگارڈنگ، سپوز وہ شیعہ ہونا چاہے، سپوز وہ دیوبندی سے بریلوی ہونا چاہے یا کچھ، تو بیوی بچوں کا بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اگر بیوی کسی اور اسکول آف تھاٹ پہ ہے تو اس کے لیے بہت مسئلے ہو جاتے ہیں، جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں میں طلاق لو، یہ کرو وہ کرو، اور عجیب سی کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میری جانکاری میں کچھ ایسے ممبرس آئے ہیں پرسنلی طور پہ، تو ان کو تو ڈسکلوز کرنا مناسب ہی نہیں، کہ فار ایگزامپل ہیڈ آف دا فیملی یا ہسبینڈ کہہ لیجئے، وہ آپ کے فالوور ہو گئے، بٹ یہ ہے کہ ان کی وائف کسی اور فیتھ پہ بہت پکے ٹھکے طریقے سے ہیں۔ بٹ میری جانکاری میں یہ ہے کہ آپ کے فالوور ہونے سے کوئی بھی ایسا مسئلہ گھروں میں پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی خدا نخواستہ کشیدگی کی بات آ جائے یا علیحدگی ہونے کی بات آ جائے یا کیا ہونے کی بات آ جائے، جس سے مجھے بہت ہی اچھا فیل ہوا اور بہت ہی اچھا مجھے یہ نظریہ لگا۔ اس کی کیا وجہ ہے محترم؟ ایسا کیا آپ اپنے فالوورز کو سمجھا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے فالوورز بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر پہ بھی فرق نہ پڑے؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ امیر فیصل صاحب، ہم اپنا اصل گھر بھول چکے ہیں۔ اصل گھر جس کی بنیاد ایشور نے ڈالی تھی، خدا نے، کہ زندگی جو ہے یہ کبھی بھی شروع نہ ہوتی اگر محبت نہ ہوتی۔ محبت جو ایشور کی ہے، اس خالق کائنات کی ہے، اس نے زندگی کو وجود دیا۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ کو مکمل جواب دے دوں گا۔ جب ابلیس نے اختلاف کیا، وہ نہیں مانا، تو خدا نے اس کو جہنم میں نہیں پھینکا، دوزخ میں ساڑ کے نہیں آیا، بلکہ خدا نے یہ کہا اس سے، اصل جمہوریت یہ، اصل پیار محبت ہی یہی ہے۔ خدا نے کہا اے ابلیس، تو اور جو تیرے ساتھ ہیں، تم وقت لے لو اور ثابت کر دو کہ میں غلط ہوں۔ اسے محبت کہا جاتا ہے، اسے دل کی آزادی کہا جاتا ہے، اسے روح کی آزادی کہا جاتا ہے۔ یہ اصل جمہوریت ہے جس کے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انسان خدا کے دل کو جان کر اس جمہوریت کو پہچان جائے۔ آپ یقین کریں، میں تو جہانوں میں بہت ان گنت جہانوں میں پہنچا ہوں، جہاں بھی پہنچا خدا کی محبت، خدا کے قانون پر میں نے آلہ دیکھی، محاورہ دیکھی، اور اتنی آزادی دیکھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو یہاں تک بتا سکتا ہوں، جب میں ایشور کے حضور لاکھوں دفعہ پہنچا اور میں نے کہا فادر، اے میرے والدین، میں ایسے نہیں ایسے سمجھتا ہوں، یا میں نے کہا رب میرا دل یہ کہتا ہے، خدا نے پیار سے، محبت سے مجھے بوجھ لیتے ہوئے کہا اگر تو ایسا سمجھتا ہے تو تجھے آزادی ہے۔ یہ صرف میں نے
دیکھنے کے لیے کہ خدا کی سوچ کیا ہے. بس اس کی سوچ جب سے ہم نے لی ہے، اس کا پیار جب سے ہم نے لیا ہے، اس کے بعد اس نے ہمیں نیا بنا دیا. تو جہاں ہمارے جائیں گے ماننے والے، وہاں نہ مصیبت ہوگی، نہ اختلافات ہوں گے. محبت ایسی چھا جاتی ہے کہ زبان سے نکلتا ہے پہلے محبت پھر زندگی. اور وہ زندگی دینے والا زندہ باد، جس نے ہمیں یہ نئی تعلیمات دی، ہماری نئی رہنمائی کر کے ایک نئی دنیا کی بنیاد ڈال دی. محترم زاہد خان صاحب، کیا ان 2-4 دن میں آپ کو کوئی نیا مشاہدہ ہوا ہے؟ خداوند تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو یا ان کی طرف سے کوئی نئی میسج ہو تو پلیز اسے بتائیں ہمارے ممبرز کو. بہت شکریہ سر، تھینک یو. 2 دن سے مجھ پر بڑا بچھڑ جانے کا، اس کی محبت کا اتنا اثر تھا. تو 2 بجے اٹھا، میں نے کہا کہ جنگل میں جا کر کسی ویرانے میں، رات کا وقت تھا، سجدے میں رہوں. اس کی یاد آتی ہے. تو جب میں تیار ہو کے جوتیاں پہننے لگا تو میں نے خدا کے نور کو اپنی جوتیوں کے اندر دیکھا. میں تڑپ گیا، میں نے سجدہ کیا. تو خدا کا نور جو تھا اس جوتی میں سے، میں نے دیکھا کہ خدا کا نور جو جوتی میں تھا، خدا کی ذات آگے کھڑی ہو گئی. کہا اپنا پیر رکھ میری جوتی میں، اپنا پاؤں رکھ اپنی جوتی میں. تو جب خدا نے کہا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ ایک زوردار آواز، میں نے پیر رکھا تو خدا نے میرے تسمے باندھ کے کہا، جس دن سے تو نے اپنے وطن کو چھوڑا، جس دن سے جو میں نے کہا تو نے چھوڑ دیا اپنا مذہب، اپنا کلچر، اپنا ٹریڈیشن، جو تیرا پیار تھا، جو کچھ بھی تھا، تو سب چھوڑ کے چل پڑا اور تو خانہ بدوش ہو گیا اور 30 سال گزر گئے اور تو اپنا غم دبائے رکھا. 30 سال کہہ رہا ہوں، عمر ہی بیت گئی، ساری عمر بیت گئی. تو نے اپنا غم اپنے دل میں دبائے رکھا. اس دن سے میں تیرا نوکر ہو گیا. تو خدا نے کہا، میں جوتیوں کے تسمے باندھے تو میں بڑا رویا، بہت رویا. میں نے کہا خدا تو میرا نوکر کیسے ہو گیا ہے؟ تو محبت کو پیدا کرنے والا ہے، زندگی کو پیدا کرنے والا ہے. تو بس اسی وقت ابھی جوتیاں پہنی ہی تھی، قدم آگے نہیں رکھا، میں ایک قدم ہی بیٹھ گیا کیونکہ روح نے جھٹکے سے پرواز کی. تو میں نے دیکھا کہ خدا کی ذات ہاتھ پکڑ کے مجھے محاورہ جنتوں میں لے کے جا رہی تھی. کیا بتاؤں، ہر رات اس دل پر کیا ہوتا ہے. میں اس ایشور کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب میں 19-20 گھنٹے خدا کا کام کر کے خانہ بدوش سفروں میں ایک شخص، 10 شخص، 20 شخص، 100 شخص سے مل کر اپنا سب کچھ لٹا کے بستر پہ آ کے لیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، تو خدا کا نور میرے پاس لیٹ کر اور کل جہان کے انسان والدین کٹھے ہو جائیں تو وہ محبت نہیں دے سکتی. تو خدا مجھے چومتا ہے اور میری روح کو نکال کر کہتا ہے، آ میرے بیٹے، میں تجھے وہ جہان جو انگنت ہے، جہاں کوئی عدم نہیں، تجھے وہاں لے کر چلوں اور تجھے اپنے دل کی محبت کے راز بتاؤں. اور یہ خدا کا راز ہی ہے محبت کا کہ اب 5 کتابیں اور آ گئی، اور اسی سال میں کوشش کروں گا 6 کتابیں اور آئیں. ایک ہی کتاب، اس کے وہ 12 ایڈیشن میں نے بنا دیے ہیں. I lost my heart in love of God. کیا بتاؤں، کاش کوئی پڑھنے والا اہل دل آئے تو ایک رات ہی میں ملاقات ہو جائے. وہ پھر کبھی بھی نہیں بھول پائے گا اپنے ایشور کو. باقی ساری دنیا سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اور سب سے اعلیٰ اور افضل پہلے خدا کی محبت ہو جائے گی. سوری یہ ویڈیو لمبی ہو.
محترم زاہد خان صاحب، آپ کی باتیں سن کر ظاہر سی بات ہے کہ لگتا ہے کہ آپ خدا کے بہت ہی قریب ہیں اور خدا آپ کے بہت قریب ہے سر۔ جو ڈیفرنٹ ریلیجنس ڈیفرنٹ جانکاریاں دی، خدا کا تاثر جو پیش کیا ان لوگوں نے، یا یہ کہ خدا کے ریگارڈنگ ہم کو جتنا سمجھایا، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ خدا غفور الرحیم ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ خدا رحمان الرحیم ہے، اور ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، لونڈیے بنا لو، غلام بنا لو، اور سب کچھ کر لو۔ حالانکہ یہ طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کے کانٹراڈکشنز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کیا رائے قائم کی محترم، کہ وہ کیا صرف پیار اور پیار کرنے والا ہے، وہ رحمان ہی ہے، وہ رحیم ہی ہے، یا یہ کہ اس طرح کا خدا نخواستہ خونخوار بھی ہے کہ جہاں چاہو پاؤ قتل کر دو، لڑکیوں کو عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، لوگوں کو غلام بنا لو؟ آخر آپ نے اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے بارے میں کیا رائے قائم کی، بتائیں۔ شکریہ۔ جس خدا نے امیر فیصل صاحب کھلے جہان کو بنایا محبت کے لیے اور انجوائے کے لیے، وہ خدا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ میری محبت میرے قانون سے بالا ہے، وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب جو تعلیمات ہیں مذہبوں کی کہ لونڈیاں بناؤ، غلام بناؤ، جہاں چاہو قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یا ریڑیوں کی طرح بانٹ دو، یہ انبیاء کی اپنی تعلیمات ہیں، خدا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے، نبیوں نے فرشتوں سے شریعت پائی اور پھر 80% اپنی حکمت بیان کی، اور یہ چوں چوں کا جو مربع بنا ہے پورے قرآن کو لے آئے سامنے، ایک صفحے کے باقی سب کو بھول جائیں، تورات لے آئیں، انجیل لے آئیں، سب کو نکال کر 1% بھی خدا کی جو جہاں خدا ہوگا وہاں آپ کو محبت دکھائی دے گی، جہاں خدا ہوگا وہاں آپ کو سکون ملے گا، جہاں خدا ہوگا وہاں کل و مکان کی آزادی ملے گی، جہاں خدا ہوگا وہاں پیار کا مسکن ملے گا۔ اور تو اور بڑی دور کی بات، میں تو پیارے مل چکا ہوں، ہر رات میری معراج ہوتی ہے۔ اگر محمد صاحب کو ایک دفعہ بلا لیا تو ہمارے ماننے والے کا یہ ہے جو نبی بن چکے ہیں، اس کو بلایا نہیں، اس کی عزت اور اس سے محبت کرنے کے لیے خدا اس کے گھر میں آ گیا کہ میں تجھے ملنے آیا ہوں، تجھے اپنی معراج کرانے آیا ہوں۔ تو وہ کرسی جہاں پہ آ کے خدا بیٹھا، وہ بھی انہوں نے امانت کے طور پہ اب رکھ دی ہے پرے۔ تو یہ خدا کا پیار ہے، اس کو اپنے پنجروں میں، اپنی ذاتیات میں اس کو بند نہ کرو۔ یہ خدا تمہارے پنجرے کا پرندہ نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے، نہ آسمان کی حد ہے تو نہ اس کی محبت کی حد ہے۔ تو خدا پہ وہ الزامات مت لگاؤ اور اس پہ کیچڑ مت اچھالو۔ یہ کیچڑ جو اچھلا ہے نبیوں کا جس کا بھی ہو، وہ اپنے چہرے دیکھ لے عالم ارواح میں، ان کے چہرے جو ہیں دھوئیں سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے غلط تعلیمات دی تھی خدا کے نام پر۔ واہ بھئی اتر، خدا کی تصویر کے ساتھ پھر ایک نغمہ لگا دیا کہ دل جو ہے چند گھڑیوں میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ میں نہ دے رہا ہوتا پیور ڈسکشن میں سوال و جواب، تو نہ جانے وجد کی دنیا میں روح کہاں نکل جاتی ہے۔ آؤ گے جب تم ساوریا، پھول کھلیں گے، آؤ گے جب تم ساوریا۔ واہ جی واہ، گانے والے نے یہ جو ہے نا ان کی تعلیمات، الہامی کتابیں قرآن، تورات، انجیل، یہ گا کے چند الفاظ اس نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہمیں۔
سلامتی جی، جناب مسلم قبلہ ذات علیہ السلام، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں محترم زاہد خان صاحب، جو لوگ درگاہوں پہ جا کر دعائیں اور منتیں مانگتے ہیں، بزرگوں سے اپنی حاجات کے لیے تعویذ وغیرہ بھی لیتے ہیں، اور اکثر ان کی دعائیں اور حاجات پوری اور قبول ہو جاتی ہیں، کیا لوگوں کے لیے اس طرح کی رسومات روحانیت کے اعتبار سے جائز ہیں یا اس کی ممانعت ہے؟ شکریہ. مزاروں پر اپنی گائیں بھینسیں ٹھیک کرنے کے لیے نہ جایا کرو. نہ مزاروں پر اس لیے جایا کرو، وہ تو خود محتاج ہیں. وہاں اس لیے جایا کرو کہ یہ جہاں تم پہنچے ہو، کسی کے مزار پر، جو خواجہ محی الدین چشتی ہو، غوث اعظم ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی، داتا علی حجویری، بے شمار، وہاں اس لیے جایا کرو کہ ان کا کہنا کیا تھا زندگی میں. جیسے داتا علی حجویری کہتے ہیں، میری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے. ان سے سیکھنے کے لیے جایا کرو. جیسے جب بھی میں کسی مزار پہ جاتا تھا تو میں سلام کرتا تو وہ ایک دم واپس باہر آتے، یعنی کہ ہیں تو روح کی دنیا میں، لیکن وہاں سے باہر آ کر سلام کا جواب دیتے اور اپنے ہاتھوں سے پھول ڈالتے. تو ان سے ملنے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے سیکھو کہ انہوں نے اپنے جیون کو خدا کے لیے دے دیا. باقی مانگنے مونگنے، میری بھینسیں ٹھیک کر دو، یہ دے دو، وہ دے دو، یہ وہ نہیں کر سکتے. وہ خود محتاج ہے. جو خود محتاج ہو، جو خود فقیر ہو، وہ کسی کو کیا دے گا؟ جو دینے والا ہے وہ خدا کی ذات اور وہ امیر ہے. یہ چیزیں وہاں مانگا کرو، خدا کے سامنے. محترم قبلہ ذات علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں حضور، آپ پر خدا کی سلامتی، میرا ایک سوال ہے کہ ہمیں اکثر ایسے خواب کیوں آتے ہیں جن کی تعبیر ہمیں معلوم نہیں ہوتی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. بڑی مہربانی جناب. ہاں، چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے. وہ عنایات دینے پر بارش کی طرح دکھائے جاتے ہیں، اور وہ بارش ہم پہ برستی ہے تو ہمیں ان بوندوں سے بھی سکون نہیں ملتا. یہ مطلب اس لیے سمجھ نہیں آتے آپ کے کہ آپ لوگوں کی جو بھی ہے، کبھی عرش پہ ہوتے ہیں، کبھی فرش پہ، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. آپ کے حالات بدلتے رہتے ہیں دنیائی فکروں میں یا گناہوں میں، یا خدا کو پیٹھ دے کر چھوڑ دینا چند دن یا چند گھنٹے یا چند سال. یہ وہ ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں وہ دکھائی بھی دیتی ہیں چیزیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی. میں نے بڑے بڑے صوفی دیکھے جو پیار کرتے تھے، لیکن جب دکھایا جاتا تو سمجھ سے باہر ہوتی ان کی باتیں. تو وہ اس لیے ہوا کہ اس زندگی کے ایام کے اندر وہ بار بار اپنی پرانی دنیا میں چلے جاتے تھے. تو جب بار بار پرانی دنیا میں جاتے تھے پھر واپس آتے تھے تو خدا کی پھر بارش ہوتی تھی، خوابوں کی، الہاموں کی. تو وہ ایسے، اس کی مثال یوں لے لیں، آپ نے 5ویں پاس کی اور 2 سال چھٹی مار گئے. چھٹی میں آئے تو پھر پچھلا بھول گیا، یاد کرنا پڑا. 7ویں میں آئے تو پھر 3 سال چلے گئے اپنی پرانی دنیا میں. واپس آئے تو وہ جو اگلا علم تھا وہ بھی بھول گیا. یعنی کہ پھر چیزیں بھولتی رہتی ہیں، سمجھ نہیں آتی. تو پیارے، جہاں تیرا قدم ہو وہاں تیرا جسم ہو، جہاں تیرا جسم ہو وہاں تیری
خالی سوچ ہو فکر اللہ کی، اور جہاں تیری سوچ ہو فکر اللہ کی دماغ میں، وہاں تیرا شعور بادلوں کی طرح پورے کلے جہانوں پہ چھا جائے، اور جہاں تیرا شعور بادلوں کی طرح چھائے وہیں سچائی سے آگے تو قدم رکھ، اور اس محبت کے سمندر میں کوہ مکاں کے ذرا ڈوب کر دیکھ، پھر تجھے کچھ نہیں بھولے گا، پھر کلو مکاں کی طرح تیری روح جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی، پھر تجھے کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ پر جو بھولے گا پھر وہ یوں ہوگا، ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، بس پیار یاد رہے گا، باقی سارا علم شلم سچائی وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ جناب محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے۔ یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، کیا ابلیس بھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ اس مشن میں وہ انسانیت کی کیا خدمت یا رہنمائی کر رہا ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس وقت بھی قتل و غارت اور تباہی کے حالات بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شکریہ۔ پیارے، جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے لگائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے؟ ذرا ابلیس بڑے میاں کو ذرا دائیں بائیں کر کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو چھوٹے میاں ہیں یہ انسان، اس نے اتنی آگ بھڑکائی ہوئی ہے اور اپنی آگ کو ٹھنڈا بھی نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ خود ہی آگ لگا کر تماشائی بن گیا ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ذرا پہلے اپنی تو بات کر لے ابلیس کی طرف جانے سے پہلے۔ اب ابلیس کا بھی بتا دیتے ہیں، جو تمہارا بڑا میاں ہے۔ اس بڑے میاں کی کہانی یہ ہے چھوٹے میاں کے ساتھ، یہ جو انسانی کائنات ہے، اس بڑے میاں ابلیس نے ان گنت وقت تک، نہ ٹریلین تک، پہلے چاہا تھا اس نے یہ خدا کے پیغامات لے کے انسانی روحوں کے پاس جاتا تھا، اور چاہتا تھا کہ یہ خدا کے ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، ہم ڈھیٹ سے ڈھیٹ بنتے گئے اور شیطان سے شیطان بنتے گئے، اور یہاں تک ہوا کہ جو بڑے میاں ابلیس ہے اس کے چولے شولے بھی ہلا دیے ہم نے۔ آخر وہ مایوس ہو کر، فرسٹریشن ہو کر بار بار شکایتیں کرتا خدا سے کہ تم نے یہ کیا کائنات بنائی ہے، اتنے ناشکر گزار۔ جیسے آپ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر ناشکر گزار ہوں گے۔ تو بیچارہ جاتا، خدا اس کو دلاسا دلوسا دے کے تھپی مار کے کہتا پھر جا انسانی روحوں میں، وہ پھر چلا جاتا۔ یہ دور گزرتے رہے گزرتے رہے گزرتے رہے، انسانی روح نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا۔ انہوں نے وہاں روحوں کی دنیا میں اپنے جھرمٹ بنائے، جو کسی سے پیار کرتا تھا، میں تجھ سے پیار، تو مجھ سے پیار، یہ شیطانی پیار انہوں نے وہاں بھی شروع کیا، خدا کو بھول گئے۔ اور پھر آخر ایک وقت آیا، ابلیس یہ بڑے میاں نہیں گرے، ان کے ساتھ اور بھی بڑے میاں تھے، فرشتے جنات، وہ بھی گرے۔ انہوں نے کہا رب تو ہم جو بھی کر بیٹھے اس کے باوجود یہ انسانی کائنات، یہ چھوٹے میاں تو بڑے شیطان ہیں، یہ نہیں بدلیں گے، وہ چھوڑ بیٹھے۔ تو پھر یہ چھوٹے میاں جو تھے یہ بھی بگڑے ہوئے تھے۔ تو چھوٹے میاں اور بڑے میاں کی کہانی یہ ہے۔ اب یہ ہے جو آپ آگے سننا چاہتے ہیں۔ ابلیس نے بھی کہا تھا کہ اگر وہ ایک، خدا نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو وہ جو تم نہیں جانتے خدا نے کہا تھا میں لاؤں گا وہ،
اپنا دل، اپنا مسیح، وہ ایک ایسا پہلی مثال ہوگی کہ محبت پروان چڑھ کے میرے دل کو جانے گی۔ تو ابلیس کہتا ہے اگر اس کلے جہانوں کے اندر جو بھی وقت گزر گیا اگر ایک جیسا شخص تجھے پا لیتا میں تو میں مان جاتا۔ تو اب وہ مان بھی گیا، محبت کے آگے سجدہ بھی کر بیٹھا۔ تو پیارے جو آگ لگائی ہے وہ بجھتے بجھتے بجھے گی، جو آپ نے کھربوں سال کی آگے لگائی ہوئی ہے۔ ہاں یہ ہے جیسے آپ ہیٹر کو گرم کریں، گرم ہو، اس کو آپ بند کر دیں تو اس کی گرمائش آہستہ آہستہ جائے گی۔ تو میں نے بتا دیا ہے 2040 میں کیا ہوگا، 2060 میں کیا ہوگا، 80 میں کیا ہوگا۔ ابھی اگلی صدی جو شروع ہوگی وہ خدا کی محبت الہی کی صدی شروع ہوگی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو ماضی ہے، یہ جو اب ہے حال، یہ ماضی بن جائے گا، قبرستان بن جائے گا، اس کے متعلق کوئی سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے ابھی تک جنہوں نے خدا کے دل کو توڑا اور خدا کو نہیں جانا، نہ اس کی قدر و قیمت جانی، نہ یہ شکر گزار تھے، نہ یہ خدا کو پانے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ زاہد خان صاحب مجھے خدا کی ذات سے بہت پیار ہے، لیکن مجھے مذہب اسلام سے بھی بہت محبت ہے، کیا میں دائرہ اسلام میں رہ کر خدا سے مل سکتا ہوں؟ جی شکریہ۔ اے دل تیری آہوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے، جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے۔ اے پیارے اسلام میں بھی رہوں اور خدا سے بھی پیار کروں، دو بیڑیوں میں پیر رکھنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ اگر مجھے یوں کہہ دیں، خدا کہے کہ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا دریا مل جائے تو سمندر کی تلاش کر، آپ کنویں میں ہوں، میں آپ کو نکال کے کہوں کہ سوئے میں آ، سوئے میں ہوں تو میں کہوں آ میں تجھے نہر میں لے کے چلتا ہوں، تجھے خدا کی محبت کی کائنات سے روح شناس کراتا ہوں، محبت کے جہانوں سے۔ آپ جب نہر میں آ جائیں تو دریا پہ لے کے آؤں، جب دریا پہ آ جائیں تو میں پھر آپ کو سمندر سے متعارف کراؤں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے، ذرا آگے سننا، آگے سنو، یہ جتنے دریا ہیں، سندھ ہے، فرات ہے، چناب ہے، جو بھی ہے، راوی ہے، یہ جب تک چل رہے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں یہ فرات ہے، یہ چناب ہے، یہ سندھ ہے۔ جب یہ سمندر میں گریں گے تو کسی مذہب کی کوئی شناخت باقی رہ جائے گی؟ اور سوچو تو صحیح اہل دل، وہاں تو کلی محبت سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے خدا کی محبت پہ، اور وہاں تمہیں جلتے نہیں، وہاں تو خدا کی محبت، وہاں تو غوطہ لگا کر سمندر میں موتی تلاش کرنے پڑتے ہیں خدا کی محبت کے۔ تو ذرا چھوڑ، سمجھے کہ نہیں، ذرا آگے آ۔ دریا بھی اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں جب سمندر میں گرتے ہیں، خدا کی محبت تو کل جہانوں سے ٹھاٹے مار رہی ہے۔ یہ دو کام نہیں ہو سکتے، یہ دو کام کرو گے اپنی روح کا ستیہ ناش کر کے جاؤ گے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نبی سے بھی پیار کروں، مذہب سے بھی پیار کروں، یہی تو عیسائیت کر رہی ہے، یعنی خدا کی محبت کو کہیں کہیں بانٹ کر، اور اس کی آخری مثال وہ محمد صاحب نے دے دی۔ خدا لعنت کرے، پہلے مذہبوں پہ لعنت کی، وہی لعنت مسلمانوں پہ آ گئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ جو پیار کا حق تھا خدا کا، وہ اپنے نبیوں کو، اپنے مذہبوں کو دے دیا۔ جی محترم قبلہ ذات علیہ السلام، یہ ہمارے ایک گروپ سے ہی ممبر کا سوال ہے، یہ ان کی، تو میں نے انہیں آپ کی طرف سے کہہ دیا کہ وہ اتوار کو سنڈے زوم میٹنگ میں تشریف لائیں، تو وہ بھی ہمارا وہ پروگرام سن رہے ہیں۔
او پیارے میری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو نا، میں انگلی سے آپ کو دکھاؤں کہ اس طرف دیکھو، چاند ادھر ہے، سورج ادھر ہے، آپ میری انگلی کو ہی دیکھتے رہے. اگر ساری زندگی مجھے ہی دیکھتے ملیں گے تو بکھر جائیں گے، آئیں گے بھی خالی، جائیں گے بھی خالی. ادھر دیکھ جدھر میں بلا رہا ہوں. تو اگر یہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو یہی وقت موت کے بعد تجھے تیرے خلاف گواہی دے گا کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے. پھر وہاں وقت ہی وقت ہوگا، لیکن پھر کہاں سے لائے گا تو وہ وقت کہ خدا کی محبت میں تو فنا ہو جائے، یعنی کہ اس آگ میں تو اپنی ہستی کو مٹا دے. پھر تجھے کبھی وقت نہیں ملے گا. تو ذرا سوچ کر. تو دعا ہے کہ وقت لے لے، کیونکہ یہ زندگی وقت کی قید میں ہے. یہ سارے میں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ جن کے لیے وقت ہے تمہارے پاس، یہ سب تمہیں چھوڑ جائیں گے. یہ دنیا کی فکر ہے. یہ جو آلے دوالے ہیں نا، یہ طوطے، یہ سب چھوڑ جائیں گے تمہیں. اور پھر وقت ہوگا لیکن نور نہیں ہوگا تیرے ساتھ. وقت ہوگا لیکن وہ وقت تیری روح کا ستیہ ناش کر کے خلاف تیرے گواہی دے گا. تو تھوڑا سا سوچو پیارے. مطلب زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ زاہد خان صاحب، دنیا بھر کے مذہبی لوگ آپ کو گالی گلوچ کرتے اور آپ پر طرح طرح کے ظلم کرتے رہے ہیں. کیا آپ کو ان پر کبھی غصہ آیا؟ اور اگر آیا تو آپ نے اپنے غصے پر قابو کیسے پایا؟ ہمارے معاشرے میں تو ایک گالی یا گستاخی پہ قتل ہو جاتے ہیں. جو اندھے ہیں، جو خدا سے اتنی دور ہیں کہ ایک سپنا بھی نہیں آتا، اتنی بھی رتی برابر ہوتی نا، ایک رتی بھی کوئی پیار کا انس ہوتا تو خدا بھی رحم کھا کے کہ کبھی سپنوں میں آ کے مل. تو ایسے لوگ یہ گالی گلوچ جب دیتے ہیں تو اسی وقت میں ان کا انجام بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ کہاں کہاں پہنچیں گے. تو پھر اس گھڑیوں میں غصے کی بجائے آنسو نکل آتے ہیں کہ اے کاش میں ان کو وہ مناظر دکھا سکتا جہاں یہ ظلم کر کے اپنی ذات پر ظلم کر کے چمکتے ہوئے اندھیرے اور ڈاکو بن کر یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبے صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد اور نبیوں کا آنا، خدا بار بار ان کو کہتا تھا میرے متعلق بتانا. اب یہ گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی جھوٹی محبت اپنے نبیوں کے نام پر، کہ خدا اس بات کو نفرت سے دیکھتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ لٹک جانا. خدا نے عیسیٰ کا گریبان پکڑ کے پوچھا تھا کیا تو نے یہ بات کہی تھی؟ تو یہ گالیاں اس لیے نکالتے ہیں کہ یہ راہ اپنے نبیوں کو وہ محبت دے بیٹھے ہیں جس کا حق خدا کو تھا، تو نکالتے رہیں گالیاں. تو مجھے تو بلکہ آنسو نکلتے ہیں تو اس وقت میں دعا کرتا ہوں. یہ بہت گالیاں مجھے روز ہی آتی ہیں سینکڑوں. تو میں کہتا ہوں اے حق تعالیٰ، اے اللہ، اے ایشور، اگر اپنا تو یہ بیڑا کر کے جا رہے ہیں، میرے ہی آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ جو آنے والے ہیں نئی نسل، ان کا کیا ہوگا. کم سے کم ان کو تو اس عذاب میں، ان لٹیروں کے عذاب میں، ظالموں کے عذاب میں مت شریک کر. یہ جو ان کی نسلیں ہوں گی ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کو ان پہ رحم کر. تو آواز آتی ہے جو آنے والی نسلیں ہوں گی، میں نے تیری دعا قبول کی. وہ ان کا تعلق ان ظالموں سے نہیں ہوگا، وہ اپنے ان گالی گلوچ والدین کو کہا کریں گے یہ بڑے ظالم تھے
کہ انہوں نے خدا کی آواز کو نہیں سنا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی جو یہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کی سمجھ آ جاتی، ان کا اندھاپن دور ہو جاتا ہے، ان کی روحانی آنکھیں کھل جاتی، تو یہ اس ذات کو بھی پہچان جاتے ہیں جو کائنات کا خالق ہے۔ تو پہلا کام یہ کرتے اپنی اولاد سے، کیونکہ یہ بڑی محبت کرتے ہیں، تو اپنی اولاد کو بھی راہ دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ منزل پہ پہنچ جائے۔ اب یہ سب سے زیادہ ظالم ہے، تو جو یہ نہیں کر رہے وہ میں کر رہا ہوں، میں رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، اے رب جو ان کی اولاد، ان کی نسلیں ہیں، ان ظالموں کے ساتھ مت گننا۔ تو میری دعا تو قبول ہو گئی، آنے والی نسلیں خدا کی ذات کو جانیں گی، بہتر کہنے والے، بہتر سننے والے ہوں گے، اور یہ زمین خدا کے محبت کرنے والوں کی ہو جائے گی۔ تو یہ گئے، ان کا قبرستان بن جائے گا، یہ رہیں گے ہمیشہ جہاں پہ اندھیرے ہیں۔ محترم قبلہ آزاد علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلام دیجیے، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی روحانی رہنمائی کا اور اس قیمتی وقت کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم جناب محترم پیغمبر سورج خان صاحب اور محترم برادر امیر فیصل صاحب کے ساتھ تمام ممبران کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اگلے ہفتے بروز پیر ہم آپ کو سوال و جواب کی اگلی نشست میں دوبارہ ملتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ امیر فیصل صاحب، دعا ہے کہ آپ کے دل پر ایک ایسی بہار آئے پیار کی کہ آپ بھی بھول جائیں سب کچھ، اور جو جیون کا مقصد ہے کسی کو پانا، وہ پانا وہی ہے جس کا نام ایشور ہے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی، اطہر صاحب کا بھی، سورج صاحب کا بھی، اور وہ دیگر لوگ جو فقط خدا کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو رت تو بدل رہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کوپلیں بتاتی ہیں کہ اب خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا اور سوالوں کے جواب دینے کا۔ آج آپ کے ایک دو اسٹیٹمنٹ سے خدا کے نور کے ریگارڈنگ کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کچھ فتوے وغیرہ پھر نہ لگ جائیں۔ بہرحال سر شکریہ، جزاک اللہ، تھینکس فار آل۔ آؤ گے جب تم ساجنا، آؤ گے جب تم ساجنا، آنگنا پھول کھلیں گے، برسے گا ساون، برسے گا ساون، جھوم جھوم کے دو دل ایسے ملیں گے۔ آؤ گے جب تم ساجنا، آنگنا پھول کھلیں گے۔
पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए बरसे का सावन, बरसे का सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल के लेंगे। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। Dare mama ga 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 da ne re ga re ne da ne re ma da ne da da ne re ba ba ma ma da da ma re ma ga ma da ne da da ne ba ma ma ga ga da ne ga sa Pare da re ga sa re ba ba ma ma ga mama ba ne sa re ma ba ne sa da re ba ba ma ma ga